السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال میاں عمران الہی ہیں اسلام آباد سے۔ وہ کہتے ہیں جی، برطانیہ نے غریب ممالک کی دولت لوٹ کر برطانیہ میں جمع کرنے والے افراد کے خلاف کارروائی کا اعلان کرتے ہوئے 5 افراد کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایسے کرپٹ عناصر پاکستان سمیت غریب ممالک کی غربت اور پسماندگی کا باعث بنتے ہیں۔ کیا انہیں کیفر کردار تک پہنچانا ضروری نہیں؟ اور کیا نواز شریف پر بھی برطانیہ کی زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے؟ تو میاں عمران الہی صاحب، اللہ کرے ایسا ہی ہو، لیکن ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، چونکہ یہ لوگ بہت زیادہ گھاگ، چالاک اور مکار لوگ ہیں۔ مجھے نہیں پتا انہوں نے کس کس قسم کے انتظامات، لیکن دوسری طرف جب میں دیکھتا ہوں کہ وہ پاناما والا جب معاملہ ہوا تو پے در پے یہ ان کے جھوٹ پکڑے گئے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر برطانیہ صحیح معنوں میں ان کو انٹروگیٹ یا انویسٹیگیٹ کرے جو بھی، تو یہ ایکسپوز ہو جائیں گے۔ دوسری طرف یہ بات بہت اہم ہے کہ ہماری گورنمنٹ اس سلسلے میں کتنا پازیٹیو، کتنا تعمیری کردار ادا کرتی ہے۔ اور ایک سچ پوچھیں تو سزا کا عمل تو بہت بھیانک طریقے سے شروع ہو چکا ہے۔ کیا ان کے لیے یہ سزا ہی کم نہیں ہے کہ جہاں جاتے ہیں لعنت ملامت سے ان کا استقبال ہوتا ہے؟ یہاں تک کہ اللہ پاک کے گھر میں بھی انہیں سکون نصیب نہیں، لوگ ان پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے، میرا سال ڈیڑھ ہو گیا ہوگا، میں نے کہا تھا کہ یہ ان کی ذلت اور بدنامی اس لیول پہ پہنچ گئی ہے کہ اگر کل کلاں یہ سائبیریا جائیں گے تو وہاں بھی لوگ ان پہ تبرعی بھیجیں گے، لعنت ملامتی کریں گے۔ سو دس ان اٹ سیلف، ایک بندہ جسے اپنی زندگی میں 3 بار اقتدار میں رہا، 2 بار ملک چھوڑ کے فرار ہوا، یہ بذات خود، لیکن یہ سب کچھ سوچنے والوں کے لیے ہے، محسوس کرنے والوں کے لیے ہے۔ باقی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ہر ملک میں اچھے برے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ پاکستان کے مسائل کا حل بھی بلدیاتی نظام میں ہے، کیونکہ جب تک اختیارات نچلی سطح پہ منتقل نہیں ہوتے، مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اور ابھی تک بلدیاتی انتخابات کا انعقاد کیوں نہیں ہوا؟ تو کیا کارکردگی کو دیکھتے ہوئے عمران خان گھبراتے ہیں کہ وہ انتخابات ہار جائیں گے؟ حیدر علی صاحب، پہلے تو ایک ایکڈیمک قسم کی، ایک نصابی قسم کی بات کر لیتے ہیں۔ آپ نے کہا ہے ہر ملک میں اچھے برے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ یہ بات درست ہے، کیونکہ انسان جہاں ہوگا، بھلا کتنی اچھے کیوں نہ ہوں، وہاں گناہ بھی ہوگا، جرم بھی ہوگا۔ سو اچھے برے لوگ ہر معاشرے میں موجود ہوتے ہیں، لیکن بددعایا ہوا معاشرہ وہ ہوتا ہے، ہارا ہوا، شکست خوردہ معاشرہ وہ ہوتا ہے جہاں بروں کی اکثریت ہو جائے۔ یعنی برے لوگ اگر 50% سے زیادہ ہو جائیں تو پھر وہ معاشرہ برا کہلائے گا۔ اس کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھے برے ہر جگہ پہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے، برائی جب جیت جاتی ہے تو اس کی کیفیت وہی ہو جاتی ہے جو انگریزی کا ایک محاورہ آپ نے سنا ہوگا، منی بگیٹس منی، پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، صفائی صفائی کو کھینچتی ہے، گندگی گندگی کو کھینچتی ہے۔ یعنی ایک صاف ستھرا ڈیسنٹ پڑھا لکھا آدمی بھی گندگی کے ڈھیر پہ گندگی پھینک دے گا، باقی وہ اچھا احتیاط کرے گا، اوائڈ کرے گا۔ سو بیسیکلی جب ہم کہتے ہیں فلاں معاشرہ پک چکا ہے، ہار چکا ہے، یہ گندا معاشرہ ہے، یہ ایک ناپسندیدہ معاشرہ ہے،
تو وہ ہوتا ہے جہاں برے لوگ 51% ہو جائیں. اگر 2-4 ووٹس دیکھو نا، 2 بندے الیکشن لڑ رہے ہیں، ایک کے ووٹ اگر 5 بھی زیادہ نکلا ہے تو وہ جیت جائے گا. دوسرے کو اس کے تقریباً برابر ووٹ ملے ہیں، 5-4 2-3 1-2 کا فرق ہے، جیت جائے. سو یہ ہمیشہ پلیز ذہن میں رکھیں. اس بات کو اس طرح ڈسمس کر دینا یا رائٹ آف کر دینا کہ جی اچھے برے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں، وہ تو بالکل ہوتے ہیں، آپ کی بات درست ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ معاشرے کی پہچان اس کی اکثریت بنتی ہے. ویسٹ میں سارے دیانتدار نہیں ہیں، لیکن چونکہ میجورٹی دیانتدار لوگوں کی، ملاوٹ نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، ہیرا پھیری نہیں کرتے، اپنے کام پہ بر وقت پہنچتے ہیں، پنکچوئل ہیں، یہ وہ سارا، تو ان کے بارے میں ایک گلوبلی ایک امیج ہے کہ وہ بہت مثبت، اور یہ درست ہے. اسکینڈینیویا باقی یورپ سے بھی 2 ہاتھ آگے. ہم جیسے معاشرے جو ہیں یہاں تو سچی بات ہے، میں آئی ایم اے پارٹ آف دا سوسائٹی، یہاں تو صحیح کچھ ملتا ہی نہیں. اچھا، سو یہ آپ ذہن میں رکھیں بنیادی بات. اچھا، اب رہ گیا کہ جی بنیادی بلدیاتی نظام، بنیادی جمہوریتیں، بیسک ڈیموکریسی، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، وہ تو بالکل درست ہے. چھوٹے سے چھوٹا یونٹ وہ اپنے آپ کو بہتر مینج کر سکتا ہے. تو بدنصیبی کہ آج تک ہماری ساری جو توجہ ہے، ہمیں پوری یکسوئی کے ساتھ، پوری کنسنٹریشن کے ساتھ جس طرف توجہ دی جانی چاہیے تھی وہ اب تک نہیں دی گئی، وچ از انفارچونیٹ. لیکن ہم نے تعلیم پہ بھی کہاں توجہ دی ہے بھائی؟ اسی طرح ہم نے عوام کی صحت پہ بھی کیا توجہ دی ہے، ان کی تربیت پہ بھی کیا توجہ دی ہے؟ کوئی سر پیر نہیں ہے. 73 سال ہو گئے. ہماری ایک ہی خوش نصیبی ہے 73 سال میں کہ ہمیں ملک بنانے کے لیے محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح جیسی ایک اپ رائٹ، حیران رہ جاتا ہوں میں، یقین ہی نہیں آتا. سچی بات ہے کہ وہ ہم میں سے تھے. ان کے بارے میں ان کے دشمن کہتے تھے کہ ہی از انپرچیزبل اینڈ انکرپٹیبل، یعنی نہ اس آدمی کو خریدا جا سکتا ہے اور نہ اسے کرپٹ کیا جا سکتا ہے. تو اچھا، باقی یہ جو آپ کا سوال ہے کہ کہیں وہ اس لیے تو عمران خان بلدیاتی انتخابات سے گھبرا رہے ہیں کہ وہ ہار جائیں گے، تو یہ بات میں نہیں کر رہا، میں صرف آپ کو یاد دلا رہا ہوں. عمران کا بنیادی طور پہ ٹیمپرامنٹ نہیں ہے وہ ہار سے گھبرانے والا آدمی ہوتا. تو 22 سال میں جو کچھ اس کے ساتھ ہوا، سارے چھوڑ گئے، لوگ آتے جاتے رہے، وہ اکیلا آدمی تھا جو ڈٹا رہا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اس کی کرکٹ کا دیکھ لیں، اس کا باقی جو بھی اس نے زندگی میں جتنے کام کیے ہیں سارے سامنے، سہل نہیں تھے، آسان نہیں تھے. وہ رابرٹ بروس کی طرح بار بار شکست کھا کے، تو اس لیے وہ، میں مزاج کی بات کر رہا ہوں، یہ آپ کی بات سے اختلاف نہیں کر رہا. اس کی یہ وجہ تو ڈیفینیٹلی نہیں ہے کہ وہ ہار سے گھبرانے والا آدمی، ہار سے وہ گھبرانے والا بندہ نہیں ہے. باقی اب مینج نہیں ہو رہا یا آرگنائز نہیں کر پا رہا ہے، مجھے نہیں پتا، چونکہ میں انسائڈر نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا واٹس گوئنگ آن.